تمہیں اپنی صحت دیکھ کر یہ بات کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ یہ جو دعوے ہزار کر رہے ہو نا، سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے اور بعد میں پھر روتے پھرو گے کہ ٹیچر جی نے حالت خراب کر دی. اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھماتے ہوئے شان سے بولی تھی. وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی. گیلے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے. لان کی باریک قمیض جو اس نے پہن رکھی تھی، پانی کی مسلسل بوندیں قمیض میں جذب ہونے کی وجہ سے اس کے وجود کے خد و خال کافی حد تک ظاہر کر رہی تھی. سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ہاشم کی نظریں اس کے وجود پر ہی مرکوز تھی. آج سے پہلے اس نے یہ نظارہ نہیں دیکھا تھا. بار بار اپنی نظریں ہٹانے کی کوشش کرتا، مگر ایک بار پھر اس کی نظریں اس حسین سراپے کی طرف اٹھ رہی تھی. فوراً کہنے لگا کہ نہیں، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، پلیز آپ ایسا مت کہیں. دیکھیں آپ، مجھے کہاں سے بچہ لگ رہا ہوں میں آپ کو؟ آپ کی خاطر ہی میں نے جم جوائن کر لی تھی. دیکھیں میرے مسلز بھی بندے ہیں. اگر 6 مہینے تک مسلسل جم جاتا رہا تو باڈی بلڈر بن جاؤں گا. اس نے ایک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی. وہ اپنے مسلز کو دکھاتے ہوئے بولا. تو شان سے ایک بار پھر شوق انداز میں مسکرا کر کھڑی ہو گئی. کہنے لگی، کیوں ضد کر رہے ہو؟ جانتے ہو جو بات تم کہہ رہے ہو وہ ممکن نہیں ہے. ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. تم میرے اسٹوڈنٹ ہو اور میں تمہاری ٹیچر. کیا آج تک تم نے کہیں سنا ہے کہ ایک ٹیچر نے اپنے ہی اسٹوڈنٹ سے نکاح کر لیا؟ تم مجھ سے 10 سال چھوٹے ہو ہاشم. میں کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں کروں گی. تمہارے گھر والے بالکل مجھے قبول نہیں کریں گے. شانزی اپنے چہرے پر اداسی لا کر بولی تھی. ہاشم تو اسے اداس دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. فوراً اٹھ کر اس کے قریب صوفے پر آ گیا اور شانزے کے مخملی ہاتھوں کو پکڑ لیا. سفید دودیا نرم ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا. کہنے لگا کہ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر میرے گھر والے یا یہ معاشرہ قبول کرے نہ کرے، جب میں آپ کو قبول کر رہا ہوں تو آپ کو کس بات کا ڈر ہے؟ ہاشم تو شانزے کے فگر کو دیکھ کر بے قابو سا ہو رہا تھا اور شانزے نے بھی دوپٹہ لینے کی زحمت نہیں کی تھی. یہ احساس ہاشم کے لیے نیا تھا. کہنے لگا، پلیز میری محبت کو قبول کر لیں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گا. مگر شانزے اسے تڑپاتے ہوئے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھو میں کہنا تو نہیں چاہتی مگر میں ایک بھرپور جوان لڑکی ہوں. مجھے ایسا مرد ہی شادی کے لیے چاہیے جو مجھے سیٹسفائی کر سکے. میں تم سے شادی کری کہ بچہ نہیں گود لینا چاہتی. مجھے ایسا مرد ہی شوہر کے روپ میں چاہیے جو ہر رات میری یادگار بنائے اور مجھے باہوں میں بھر کر گھر گھنٹوں اپنے ہونے کا احساس دلاتا رہے. شانزے جیسے جیسے بول رہی تھی، ہاشم کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑ رہا تھا. فوراً آگے بڑھا اور کندھوں سے شانزے کو تھام کر اپنی جانب کیا اور بولا کہ میم، بے شک آپ ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں. میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا. میں آپ کو بتا دوں گا کہ مجھ میں کتنا دم ہے. ہاشم کی جسارتیں بڑھ رہی تھی. اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر شانزے کی بل کھاتی سے ڈول کمر پر رکھا اور اسے اپنے ساتھ لگا گیا. نہیں ہاشم، پلیز تم مجھے کمزور مت کرو، ایسا مت کرو. مگر ہاشم نے فوراً اپنا ہاتھ بڑھا کر مزید گستاخیاں شروع کر دی تھی. شان سے اس کا ہاتھ ہٹانے لگے. جب ہاشم نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں مقید کر لیا کہ تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا اور سامنے اتنی کیوٹ میم ہے نا یہ کم بخت دل نظریں ہٹانے کو تیار ہی نہیں ہے. ارے جب اتنی کیوٹ کیوٹ ٹیچریں پڑھانے کے لیے آئیں گی تو مجھ جیسے لڑکے پڑھائی کب کریں گے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہوتے ہوئے ہاشم نے یہ سب بولا تھا. اس کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر دلربا نے زور سے بک اس کے کندھے پر ماری تھی. وہ بیچارہ تو ہڑبڑا ہی گیا تھا. وہ غصے سے اسے دیکھنے لگا. سامنے مشان سے کلاس روم میں آ چکی تھی اور سارے اسٹوڈنٹس انہیں السلام علیکم کہنے کے بعد بیٹھ چکے تھے اور وہ گھور گھور کر اسے دیکھ کر کہنے لگا، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے، تم کیوں تڑپ رہی ہو؟ کس لیے مارا ہے مجھے؟ دلربا کی بچی، تمہارا دل نکال کر میں نے بوٹی بوٹی کر کے اوپر لیمو نچوڑ کر کھا جانا ہے. بچوں، میرے ہاتھوں سے بلا وجہ میری اماں بنتی پھرتی رہتی ہو. اسے دبے دبے لفظوں میں ڈانٹ کر بولا تھا، جبکہ دلربا تو کلس کر رہ گئی تھی. کہنے لگی، شرم کرو.
تمہاری شکایت مجھے گھر جا کر تائی جان کو لگانی پڑے گی۔ تمہیں اتنا نہیں پتا کہ ٹیچرز ہمارے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے۔ تم تو عجیب ہی لوفڑوں والی باتیں کرنے لگے ہو۔ مس شانزے سامنے کھڑی تھی، دوپٹہ ایک جانب کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ ایک تو وہ کچھ زیادہ ہی صحت مند تھی، اوپر سے مس شانزے نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کافی چست تھے، جس سے ان کے وجود کے خد و خال کافی واضح ہو رہے تھے۔ کلاس روم کے جتنے بھی لڑکے تھے، سب کی نظریں تو مس شانزے پر ہی مرکوز ہو چکی تھی۔ ہر کوئی انہیں دیکھ کر ایک دوسرے کے کان میں خسر پھسر کر رہا تھا۔ لڑکیاں بھی شرمائی شرمائی نظریں جھکا چکی تھی۔ وہ ایک ایک اسٹوڈنٹ کو اٹھا کر اس کا تعارف کرا رہی تھی۔ جب باری ہاشم کی آئی تو وہ فوراً سے کھڑا ہوا اور بس دیدے بھاڑے مس شانزے کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے اپنی جانب یوں دیکھتا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ شانزے کا لب و لہجہ بھی تھوڑا شوق ہی تھا۔ کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کیا اس سے پہلے ایک خوبصورت ٹیچر نہیں دیکھی؟ ہاشم بھی مسکرا کر فوراً آگے بڑھا اور اپنی شرٹ کی جیب سے ایک پھول جو کہ موتیے کا تھا نکال کر مس شانزے کی خدمت میں پیش کیا۔ کہنے لگا، ارے مس، جب آپ جیسی اتنی کیوٹ مس پڑھانے کے لیے آئیں گی تو ہوش کہاں ٹھکانے رہتے ہیں۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ آپ کس قدر خوبصورت ہیں، اور وہ بھی بایولوجی کی ٹیچر بن کر آپ آئی ہیں۔ ہمارے تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ وہ انتہائی لوفرانہ انداز میں شانزے سے بات کر رہا تھا۔ دلربا تو جل بھن کر رہ چکی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے یہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ اس کا تایا زاد کزن کسی بھی لڑکی یا ٹیچر سے فری ہو۔ حیرت اسے شانزے پر ہو رہی تھی۔ آج سے پہلے ہاشم جس بھی ٹیچر سے ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ اسے کھری کھری سنا دیتی، جس کے بعد وہ بھی حد میں رہ جاتا، مگر وہ اس قدر فری ہو کر شانزے سے بات کر رہا تھا اور وہ بھی مسکرا کر اس کی بات کا جواب دے رہی تھی۔ شانزے کی عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی، یہی کوئی 27-28 سال تھی، اور ہاشم 19 سال کا تھا۔ خیر، وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ دلربا اور وہ دونوں بچپن سے ایک ساتھ سکول میں پڑھتے آئے تھے۔ دونوں رہتے بھی ایک ہی گھر میں تھے۔ اوپر نیچے دونوں کے والدین کا پورشن تھا، اس لیے ان کو اپنے بچوں کی کچھ خاص فکر بھی نہ تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ ہاشم اور دلربا جہاں بھی ہوں گے ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ ہاشم دلربا کو کچھ ہونے نہیں دے گا، اور دلربا اسے کسی طرف بھٹکنے نہیں دے گی۔ جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر دونوں نے قدم رکھا تھا تو ہاشم کا اٹھنا بیٹھنا پہلے اسکول اور پھر کالج کے کچھ اوباش لوفر لڑکوں کے ساتھ ہو چکا تھا۔ شروع میں وہ پڑھائی میں کافی اچھا ہوتا تھا، پوزیشن بھی لیتا تھا۔ کبھی دلربا کی فرسٹ پوزیشن آتی تھی اور کبھی ہاشم کی۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے چیلنج کیا کرتے تھے۔ جب ہاشم کی فرسٹ پوزیشن آ جاتی تو دلربا کا تو رو رو کر برا حال ہوتا تھا کہ میں ایک نمبر سے اسے پیچھے کیوں رہ گئی۔ یوں ہی چھوٹی موٹی نوک جھونک کے ساتھ دونوں آگے بڑھ رہے تھے، مگر جب سے ہاشم نے لوفر لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا تھا، اور خاص اس وقت جب اس نے جوانی کی دہلیز پر بھی قدم رکھ دیا تھا، تو اس کی حرکتیں بھی تھوڑی عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ دونوں جب صبح کالج کے لیے نکلتے تو راستے پر کوئی بھی حسین لڑکی نظر آتی تو فوراً بائک کی سپیڈ آہستہ کر دیتا۔ دلربا سے کہتا، اوے چھپکلی، دیکھو کتنی کیوٹ لڑکیاں ہیں نا، قسم سے تمہیں بلا وجہ ہر وقت میرے پیچھے چپک کر بیٹھی رہتی ہو۔ تم اپنے پاپا سے کہہ کر اپنے لیے کوئی وین کیوں نہیں لگوا لیتی؟ میں اگر اکیلا ہوں تو ایسی نازک جان حسین ناؤں کو لفٹ ہی دے دوں، وہ میرے ساتھ بیٹھ کر جائیں، میری کمر پر ہاتھ رکھیں، مجھے اپنے ساتھ بھینچیں، اور میں جان بوجھ کر موٹر سائیکل کو بریک لگاؤں اور وہ میرے ساتھ آ کر لگی۔ ہائے ہائے، میرے تو دل کے تار چھڑ کر رہ جائیں۔ دلربا کو شروع میں تو اس کی ان باتوں سے غصہ آتا تھا۔ دل ہی دل میں وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی، مگر ابھی تک ان جذبات کو اس نے نام نہیں دیا۔ تو جب بھی وہ کسی لڑکی کا ذکر کرتا تو اسے تایا جان کا نام لے کر ڈرا دیتی، اسے منع کرتی کہ تم شرم کرو، کسی روز یہ ساری لڑکیاں تمہیں مل کر اتنا پیٹیں گی نا کہ تم اپنا چہرہ بھی پہچاننے کے لائق نہیں رہو گے۔ کالج میں بھی وہ دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے تھے، سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے اور دونوں ہی پری میڈیکل پڑھ رہے تھے۔ اس سے پہلے بایولوجی کی کلاس ایک سر لیا کرتے تھے، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے انہیں کالج چھوڑ کر جانا پڑا، اور یہ نئی آنے والی ٹیچر مس شانزے تھی، جو پہلی حسن کی شاہکار تھی اور اوپر سے پڑھانے بھی بایولوجی آئی تھی۔
उस अंदाज में मुस्कुराकर समझाती कि समझ तो अच्छे से अच्छा रहा था, मगर क्लास की सभी लड़कियों को टीचर के पहनने ओढ़ने से एतराज़ था। ऊपर से प्रिंसिपल ने भी पता नहीं मिस शांति में क्या देखकर उन्हें रख लिया था। शायद उनका ये फिगर ही था जो वो हर एक को दिखाती फिरती थी। दिलरुबा को तो बिला वजह मिस शांति से चिढ़ सी होने लगी थी। अगले रोज जब वो क्लास में आई तो आज जो चैप्टर मिस शांति ने पढ़ाना था वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर था, जिसमें ढके छुपे अल्फाज में उसे लड़के और लड़की के बीच के होने वाले ताल्लुकात और फिर बच्चा कैसे पैदा होता है इस बारे में तमाम तर मालूमात लिखी गई थी। जैसे ही मिस शांति ने यह चैप्टर खोला तो उनके चेहरे पर थोड़ी बहुत बेचैनी सी उभरी थी। मुस्कुराकर इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में अपने बालों को पीछे झटक कर मिशान से कहने लगी कि ये चैप्टर मैं आपको फ़िलहाल स्किप करवा रही हूँ। अगले वीक तक सर कह रहे हैं कि मेल बायोलॉजी टीचर आने वाले हैं, इसलिए मेल टीचर मेल स्टूडेंट को पढ़ा देंगी और तब मैं ये चैप्टर फीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ा दूँगी। बाकी सब तो खामोश हो चुके थे और क्लास में बैठी लड़कियों को भी यही बेहतर लगा था। लेकिन तभी फ़ौरन हाशिम उठ खड़ा हुआ। कहने लगा, ये क्या बात हुई टीचर? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी टीचर ने हमें चैप्टर स्किप करवा दिया हो। आप ये चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा रही? ऐसा क्या है इस चैप्टर में? शांसे ने जब हाशिम की ये बात सुनी तो माथे पर बल डालकर उसे देखने लगी। कहने लगी, जितना कहा है उतना करें। टीचर के चेहरे के बदलते हुए रंग देखकर हाशिम चुप सा हो गया था और उसके सामने वाले डेस्क पर बैठे हुए तीन लड़के जो उसी के दोस्त थे वो भी साथ लुकमा देते हुए कहने लगे कि टीचर इसमें ऐसा क्या है जो आप हमें नहीं पढ़ा सकती और हमें मेल टीचर ही पढ़ाएंगे? टीचर तो टीचर होते हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात इस चैप्टर में था तो किताब में लिखा ही क्यों? हमें तो बस आपसे ही पढ़ना है। किसी और टीचर की हमें समझ ही नहीं आती। आप जितना अच्छा समझाते हैं ना, हमें लगता है कि आपको ये हमें समझाना चाहिए। किसी और का समझाया हुआ हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। प्लीज़ टीचर, वो बार बार शांति को कहने लगे। तो शांति भी थोड़ी हड़बड़ा सी गई थी। लड़कियों के तो चेहरे सुर्ख हो चुके थे। अब इतनी भी वो बच्चियां नहीं रही थी कि कुछ समझ ना पाती। मगर फिर भी मिस शांति ने कहा कि कीप क्वाइट, मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। मैं पढ़ा देती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर। जो शरीफ लड़के थे उनके तो चेहरे शर्म से झुक गए, मगर बाकी के लड़कों की तो आंखों में चमक उभर आई थी। शांति ने बड़े ही ढके छुपे अल्फाज में इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया था और शुक्र का सांस तो वहां पर बैठी लड़कियों ने इस वक्त लिया जब बेल बजी। ब्रेक हो चुकी थी और शान से फौरन क्लास से बाहर जा चुकी थी। जैसे जैसे शान से बोल रही थी हाशिम के जज्बात तो अजीब ही भड़क रहे थे। दिलरुबा से देखकर घूर कर कहने लगी, चलो आज हमने जल्दी घर जाना था। वैसे भी उसके बाद उर्दू और सोशल स्टडीज़ की ही क्लासेस हैं और पहले से ही आता है। आज मामा ने कहा था कि हम सब शाम को घूमने फिरने जाएंगे। चलो घर चलते हैं। दिलरुबा फौरन से अपनी बुक समेटते हुए कहने लगी, मगर कुछ याद आने पर हाशिम कहने लगा कि हाँ तुम चले जाओ, मैं तुम्हें टैक्सी करवा देता हूँ। फिलहाल मेरा आने का मूड नहीं है। मुझे पढ़ना है, तुम्हें तो पढ़ाई की फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो है। दिलरुबा के माथे पर बल पड़े थे। उसकी बात को काट कर वाहन से बाहर जा चुका था और दिलरुबा सर पकड़ कर रह गई। उसे छोड़कर अकेली जाना तो नहीं चाहती थी, इसलिए छुट्टी तक उसने इंतज़ार किया था। मगर छुट्टी के बाद वो हाशिम की बाइक के पास खड़ी थी और हाशिम 10 मिनट ऊपर हो जाने के बावजूद अभी तक नहीं आया था। हाशिम के मन में अजीब सी बेचैनी भरने लगी थी। अपने लोफर दोस्तों के साथ रहते हुए वो बहुत आगे तक जा चुका था। यहाँ तक कि मियाँ बीवी के पर्सनल मामलात भी वो उनके साथ शेयर करता रहता, जिसके बाद उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस ही मिस शांजे जैसी औरतों में हुई थी, जो उम्र में उससे बड़ी थी और जहन में बस यही नक्श बना लिया था कि बस किसी तरह शांजे उसकी हो जाए। उसे वक्ती तौर पर शांजे से अट्रैक्शन महसूस हो रही थी, जिसे वो मोहब्बत का नाम दे चुका था। वो चलता हुआ स्टार रूम की तरफ आया, जहाँ पर शांजे बैठी शायद दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स के टेस्ट चेक कर रही थी। स्टाफ रूम के पास खड़े होकर उसने गले को खनकारा। बाकी टीचर्स वहां से जा चुकी थी और शांति वहां पर अभी अकेली बैठी थी। शांति ने उसे देखा तो चेहरे पर खुशगवार हैरत फैली थी। वो कहने लगी कि हाँ हाशिम, बताओ क्या बात है। वो मसरूफ से अंदाज में कहकर दोबारा पेपर चेक करने लगी। हाशिम अंदर आया। उसके हाथ में बुक थी। कहने लगा कि
टीचर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, पता नहीं आपको अच्छा लगे या बुरा, मगर आज आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझाया। क्या आप मुझे ये समझा सकती हैं? शांजे ने एक नज़र उसे देखा। दिल में उसके भी एक शरारत सी आई थी। लगा तो हाशिम उसे भी अच्छा था, बजाय अपने सामने कुर्सी खाली करने के जिस सोफे पर वो बैठी हुई थी। अपने साथ जगह खाली करते हुए कहने लगी कि हाँ वो बैठो, बताओ क्या बात है। हाशिम की खुशी की कोई इंतहा न रही। मुझसे कुछ फासला रखते हुए वहां पर बैठ गया और मुस्कुराकर फौरन किताब खोल दी। बायोलॉजी का जो पेज उसने खोला था वो थोड़ा बेबाक सा था, जहाँ पर लड़के और लड़की के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीर बनी हुई थी। वो उन पर हाथ रखकर कहने लगा कि मिस, मुझे ये टॉपिक बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आखिर बच्चा कैसे पैदा हो जाता है? शुरू से अब तक तो मैं यही सुनता आया था कि वही आसमान से परी आती है और बच्चा देकर चली जाती है। मुझे तो लगता था शायद बच्चा हॉस्पिटल में पहले से तैयार होकर रखा जाता है और फिर माँ बाप जाते हैं और जाकर ले आते हैं। मगर आपने जो कुछ मुझे समझाया है ना, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ आप मुझे डिटेल के साथ ये सारी तफसील समझा सकती हैं। शांजे का चेहरा एक पल को सुर्ख हुआ था, लेकिन अगले पल गला खनकार कर कहने लगी कि देखो ये टॉपिक्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं, मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। जब तुम्हारे मेल टीचर आएंगे तब तुम तफसील से पूछ लेना, वो तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अब तुम इतने भी बच्चे नहीं हो जो मैं तुम्हें ये सब कुछ बताती फिरूंगी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम टीचर के साथ इस लहजे में बात कर भी कैसे सकते हो? शान से थोड़ी बहुत उस पर भड़की थी, जिससे हाशिम थोड़ा खौफजदा सा हो गया। उसे लगा कहीं मिशान से उसे डराना धमकाना ही ना शुरू कर दे, या उसकी शिकायत प्रिंसिपल से ना कर दे। फौरन किताब बंद करते हुए कहने लगा कि सॉरी सॉरी मिस, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। वो थोड़ा खेलता हुआ ये सब कुछ कह रहा था, जो जब शांति को महसूस हुआ कि शायद उसने कुछ ज़्यादा ही रद्द अमल दे दिया। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई। थोड़े ही लाड भरे अंदाज में कहने लगी, अच्छा अच्छा बस ठीक है, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखा करो तुम अच्छे लड़के हो, अच्छे स्टूडेंट, और मुझे पूरी क्लास में तुम ही एक अच्छे स्टूडेंट लगे हो जो टीचर की हर बात मानते हो। मगर इस बात का ध्यान रखो कि स्टाफ रूम में कैमरा भी लगा हुआ है। वो जिस अंदाज में बोली थी, हाशम का दिल तो जैसे सीना चीर कर बाहर निकलने को बेताब था। ये बात कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा थी कि कहीं इन दोनों को यहाँ पर ये बात करते हुए कोई देख न ले। वो फौरन कहने लगा कि अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पर नहीं सीख सकता तो फिर कहाँ पर आप मुझे ये सब के बारे में बताएंगी? क्योंकि मैं आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहता हूँ। जब तक मुझे ये समझ नहीं आएगी मैं अच्छे से पेपर हल कर ही नहीं पाऊंगा। शान से कुछ सोचने लगे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, धड़ल्ले से स्टाफ रूम के दरवाजे पर दिलरुबा आई थी। जिस कदर हड़बड़ाई में वो चल रही थी, स्टाफ के ग्लास डोर से उसका पाँव टकराया था। साथ मौजूद डस्टबिन भी गिर चुका था। सारा कचरा स्टाफ रूम के दरवाजे पर फैल गया। गड़बड़ाकर हाशिम ने पीछे पलट कर देखा। दिलरुबा को वहां पर देखकर अपना सर पीट कर रह गया। कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? दिलरुबा हड़बड़ाते हुए मिशांजे को सलाम करने लगी और फिर कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं बाहर धूप में खड़ी होकर पकोड़ा बन गई और तुम यहाँ पर मुझसे क्या पूछ रहे हो? मिशांजे मुस्कुराकर कहने लगी कि अरे अरे दिलरुबा, ध्यान से, ये बस मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछने आया था। मैंने उसको समझा दिया। चलो शाबाश, तुम दोनों बच्चे घर जाओ। हाशिम घूर कर उसे देखने लगा था। अगर वो इस वक्त यहाँ पर ना आती तो वो मिशांजे के साथ कोई और बात तो कर ही लेता। दिलरुबा उसका हाथ पकड़कर खींच कर वहां से लेकर जा रही थी और मिशांजे उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। वो बाइक पर बैठा तो दिलरुबा भी उसके पीछे बैठती हुई हमेशा की तरह उसके कंधे पर हाथ रखने लगी। मगर वो उसे झड़क कर कहने लगा, खबरदार मेरे कंधे पर हाथ रखा था। बिला वजह हर वक्त साथ चिपकी रहती हो। जब मैं मिस शांजे से बात कर रहा था तो किसने कहा था वहां पर शैतान की तरह धमकने को? वो गुस्से से बड़ी तेज रफ्तारी से बाइक चला रहा था। बार बार आगे गाड़ियां आ रही थी या बच्चे आ रहे थे और ब्रेक लग रही थी। दिलरुबा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था। पसीने से चेहरा शराबूर था। खूबसूरती तो उसमें भी कम ना थी। दुबली पतली सी लंबे घने बालों को हमेशा चुटियों में बांध कर रखती। सामने से बालों को कुछ इस अंदाज में कटिंग किया हुआ था कि वो
कान के पीछे आते ही नहीं थे। हर वक्त माथे पर गिरे रहते थे। अभी भी वो गुस्से से और पसीने से सुर्ख लाल होती हाशिम को कहने लगी, दूर रहो मिशान से। मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अजीब ही औरत है, न उसे ढंग से कपड़े पहनने का पता और ना कुछ और तुम बिला वजह क्यों फ्री हो रहे हो उनसे? कसम से आज मैं ताही को तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। ताया जान को भी बताऊंगी कि तुम बिला वजह टीचर के साथ फ्री होते हो और अजीबोगरीब सवाल करते हो। एक बार फिर के धमकी सुनकर बीच रास्ते में हाशिम बाइक रोक चुका था। कहने लगा, अच्छा मेरी शिकायत लगाओगी? इतनी हिम्मत होगी तुम्हारी? मैं तो तुम्हें लेकर आना जाना ही नहीं चाहता। बिला वजह मेरे सर पर किसी डायन की तरह तुम नाजुल करती गई हो। तुम्हारा अपना भी तो भाई है, उसके साथ क्यों नहीं आती जाती? मैंने तुम्हारा ठेका ले रखा है यहाँ पर? क्या मैं सारी जिंदगी तुम्हें अपने साथ लाता रहूंगा? बिला वजह मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना छोड़ दो, वरना मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। वो गुस्से से उसे डांट रहा था। दिलरुबा की आंखों में आंसू आने लगे थे। इससे ज्यादा तजलील उसने आज से पहले नहीं सही थी। पूरे घर भर की लाडली थी। उसके ताया रफाकत साहब का एक ही इकलौता बेटा था जिसका नाम हाशिम रफाकत खानजादा था। खानजादा खानदान से होने की वजह से सभी बेहद खूबसूरत सफ़ेद रंग सूरत और सुरख दिलकश चेहरे और नकुश के हामिल थे। रफाकत साहब के छोटे भाई जमील साहब का एक बेटा और एक बेटी थी। बड़ा बेटा उनकी फैक्ट्री के काम में उनकी मदद किया करता था। सुबह सुबह जल्दी फैक्ट्री जाना होता और फिर दिलरुबा को कॉलेज फैक्ट्री की दूसरी सिमत पड़ता था। इसलिए शुरू से ही चूंकि दिलरुबा और हाशिम एक साथ ही आते जाते थे, इसलिए उन्होंने उसे अलग से भेजने का कभी सोचा ही नहीं था। हाशिम खुद से कहने लगा, आइंदा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। नहीं लेकर जा रहा मैं तुम्हें अपने साथ। बहुत शौक है ना घर वालों को बताने का। आ जाना आप खुद ही चलकर। उसे वहीं बीच रास्ते पर छोड़कर बड़ी तेजी से बाइक वहां से भगा कर ले जा चुका था। रास्ते में सिर्फ धूल उड़ रही थी। दिलरुबा खांसने लगे, आसपास देखने लगे। न बंदा था न बंदे की साथ। आज तक वो अकेली घर नहीं गई थी। वो हाशिम को पीछे से आवाज़ें देने लगी कि हाशिम अच्छा सॉरी, मैं कुछ नहीं कहती, अब वापस आ जाओ। मुझे कहाँ छोड़ कर जा रहे हो? मैं अकेली कैसे आऊँगी? देखो मैं तुम्हारी अम्मी और अब्बू और अपने पापा को बताऊंगी कि तुम मुझे अकेले छोड़कर चले गए। लेकिन वो तो नज़रों से ही ओझल हो चुका था। दिलरुबा का लहजा भी रुंध गया था। उसकी आंखों से सचमुच आंसू निकलने लगे थे। सड़क के किनारे खड़े होकर वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। आसपास से गुजरती गाड़ियों से देख रही थी, मगर किसी ने रुककर पूछने की कोशिश नहीं की थी। तेज तेज कदम उठाते हुए बैग को पकड़े वो घर की तरफ बढ़ रही थी। आज जब हाशिम घर आए तो पहले ही घर में दोनों की माओ ने पुलाव, रायता और कबाब बना कर रखे हुए थे। हाशिम गुस्से से घर में दाखिल हुआ। बैग एक जानिब लाउंज के सोफे पर उसने पटखा था। अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसकी वालिदा शाहीना बेगम कहने लगी कि अरे अरे क्या हुआ है? किसी से लड़कर आए हो क्या? और ये दिलरुबा कहाँ है? दिलरुबा को कहाँ छोड़ गए हो? अभी भी दिलरुबा का नाम सुनकर वो अंदर तक चिढ़ चुका था। कहने लगा, मर गई दिलरुबा, बाढ़ में गई दिलरुबा, जाकर खुद देख लें। कहाँ है दिलरुबा? मेरे सामने अब कोई भी उसका नाम नहीं लेगा। सीढ़ियों से उतरती हुई दिलरुबा की वालिदा मेमूना बेगम ने जब उसके मुंह से अपनी बेटी के लिए अल्फाज सुने तो वो तेजी से नीचे उतर कर आई। कहने लगी, क्या हुआ बेटा, गुस्से में क्यों हो? क्या तुम लोगों की फिर से लड़ाई हो गई है? शाहीना बेगम भी उसी की तरफ बढ़े थे, जो दरवाजा धड़ल्ले से बंद करके अंदर बंद हो चुका था। दोनों ही घबरा चुकी थी। बार बार उससे पूछती थी कि कहाँ छोड़ के आई हो बच्ची को? क्या कॉलेज में है वो? मेमूना बेगम फौरन अपने शौहर को कॉल करने लगी, मगर तब तक हामती कामती गर्मी से नडहाल हुई दिलरुबा घर में दाखिल हुई थी। उसकी हालत देखकर मेमूना बेगम तो घबरा ही गई थी। वो फूट फूट कर रोती हुई अपनी माँ के सीने से लगी और कहने लगी कि हाशिम के बच्चे ने मुझे रास्ते में उतार दिया। मैं अब कॉलेज उसके साथ नहीं जाऊंगी। ये बहुत बुरा हो गया। जब से इसने लोफर लड़कों के साथ उठना बैठना शुरू किया, ये बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। मैं इसे समझाती रहती हूँ, कहती रहती हूँ, मगर आज जब ये टीचर के साथ अजीब से सवाल कर रहा था तो मैंने इसको मना किया तो मुझे छोड़ कर आ गया। वो रोते हुए अपनी दाई और अम्मी को बता रही थी। शहीना बेगम तो गुस्से से भपड़ गई, थोड़ी शर्मिंदा भी हो रही थी। दोनों की तो जान बसती थी दिलरुबा में। मेमूना बेगम उसे ऊपर कमरे में ले गई।
فریش ہونے کے بعد جب آئی تو اس کے لیے کھانا کمرے میں رکھا تھا۔ روتے روتے ہی وہ سو چکی تھی۔ شام کو جب رفاقت اور جمین صاحب گھر آئے تو شہینہ بیگم نے فوراً سے اس کی شکایت لگائی تھی، جسے سن کر وہ اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکے تھے۔ دلربا کے بڑے بھائی شہیر نے جب یہ سنا تو وہ بھی ماتھے پر بل ڈال چکا تھا۔ کہنے لگا کہ اگر تمہیں دلربا اتنی بھاری لگ رہی تھی تو پہلے بتا دیتے۔ بلا وجہ میری بہن پر روڈ پر اکیلا چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئندہ کے بعد میں اسے خود ہی کالج سے لے کر آیا کروں گا۔ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ احسان جتلانے کی۔ ایک عجیب سی الجھن دونوں خاندانوں کے بیچ آ چکی تھی۔ میمونہ بیگم، جمیل صاحب اور شہیر اوپر جا چکے تھے، جبکہ رفاقہ صاحب کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکے کا منہ توڑ ڈالے۔ بجائے سب کی باتوں کو سمجھنے کے، ہاشم مزید بگڑ چکا تھا۔ دلربا سے تو اسے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اگلی صبح جب اٹھا تو خود ہی تیار ہو گیا۔ بائک پر بیٹھ کر کالج پہنچا تو وہیں دوسری جانب شہیر بھی دلربا کو لے کر کالج کی طرف جا رہا تھا۔ دلربا کے دل میں عجیب سی بے چینی سی آ رہی تھی۔ وہ اپنا تعلق ہاشم کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اس کی اس لاپرواہی سے دلی دکھ ہوا تھا۔ اس نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ہاشم اس کے ساتھ اس قدر لاپرواہی بھی برت سکتا ہے۔ وہ چپ چاپ جب کالج میں آئی تو اس کی سیٹ پر آج ہاشم نے ایک لڑکے کو بٹھا رکھا تھا۔ وہ دوسری جانب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج جو بھی ٹیچر کلاس میں آ رہی تھی ان دونوں کزن کو الگ دیکھ کر بات ضرور کر رہی تھی، مگر دونوں کے پاس ہی کوئی جواب نہیں تھا۔ میں شان سے جب کمرے میں آئی تو دلربا اور ہاشم کو الگ دیکھ کر جانے کیوں اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیل چکی تھی۔ ایک بار پھر ہاشم سب کی نظروں سے بچتا بچاتا ہوا جلدی دلربا کو بھی مکمل نظر انداز کرتا مشانسے کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی، جو سحر تھا، دلربا کو وہ اندر تک جھلسا رہا تھا۔ وہ تو یہ چاہتی تھی کہ ہاشم کو صرف وہی نظر آئے، اس کے علاوہ ہاشم کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ بریک کے بعد جب سب اسٹوڈنٹس کینٹین کی طرف بھاگے تھے تو ہاشم ایک بار پھر بک لے کر مشانزے کے پاس جا چکا تھا۔ کہنے لگا، مس آپ کل کچھ کہہ رہی تھی؟ شانزے کہنے لگی کہ ہاں، کہہ تو میں بہت کچھ رہی تھی، مگر شاید تمہاری وہ کزن اسے پسند نہیں ہے کہ میں تم سے بات کروں یا تم مجھ سے کوئی سیکھنے ہو۔ ہاشم کہنے لگا کہ آپ اس کی فکر مت کریں، مس اس کی تو میں نے ایسی کلاس لی کہ دوبارہ میرا نام بھی نہیں لے گی۔ میں آپ کے ساتھ اس کالج سے ہٹ کر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر شان سے مسکرائی تھی اور اگلے لمحے اس نے بے دھڑک ہو کر اپنا نمبر ہاشم کو دے دیا تھا۔ اس روز جب ہاشم گھر گیا تو گھر جاتی بہانہ بنا گیا کہ میرا ٹیسٹ ہے۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے واٹس ایپ پر شانزے کو میسیج کیا تھا۔ شانزے آن لائن ہی تھی۔ دونوں کے بیچ لمبی باتیں چلنے لگی۔ شانزی اسی شہر میں ایک فلیٹ میں رہتی تھی۔ کہنے لگی کہ میرے باقی کے گھر والے گاؤں میں رہتے ہیں اور میں یہاں شہر میں زندگی گزاری ہوں۔ اس کالج میں میری جاب لگی، سیلری بھی اچھی ہے، اس لیے مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہاں، میرا کوئی دوست نہیں ہے، اس لیے مجھے تھوڑی بوریت ضرور محسوس ہوتی ہے۔ ہاشم مسکرا کر کہنے لگا کہ ارے ٹیچر جی، میرے ہوتے ہوئے آپ بور ہو کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں آپ کو بالکل بھی بور نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے آپ اپنا ایڈریس تو بتائیں۔ شان سے انکار کرنے لگی۔ کہنے لگی کہ بالکل نہیں، بھائی میں تمہیں ایڈریس کیسے بتا دوں؟ تم تو میرے گھر ہی پہنچ جاؤ گے، مجھے تنگ کرنے لگ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ ارے مس، میں ایسا کیوں کروں گا؟ شریف گھر کا لڑکا ہوں۔ ویسے بھی اگر کسی طرح کی کوئی مدد چاہیے ہوئی تو آپ مجھے بتا دینا، میں کر دوں گا۔ میں اس شہر میں تقریباً سب کوئی جانتا ہوں۔ کالج میں تو دونوں بس ٹیچر اسٹوڈنٹ کی حد تک ہی تھے، مگر دھیرے دھیرے ان کا رشتہ کافی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک شام شانسی کی برتھ ڈے تھی، جب وہ کہنے لگا کہ اپنا ایڈریس بتائیں، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ شان سے مسکرا کر اسے اپنا ایڈریس بتا چکی تھی۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھی۔ ہاشم اسے جس قدر معصوم سمجھ رہا تھا، شان سے ویسے بالکل بھی نہیں تھی۔ دلربا کو تو جیسے وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال چکی تھی۔ اس وقت اس کے اعصاب پر صرف شانزے ہی سوار تھے۔ اس روز جب وہ کالج سے واپس گھر جانے لگا تو فریش ہونے کے بعد اس نے سیدھا شانزے سے ملنے جانا تھا۔ اس کے پاس پاکٹ منی تھی، وہ ان پیسوں سے اس کے لیے کہ ایک گفٹ پھول لینا چاہتا تھا۔ اپنے باپ کے پیسوں سے اس نے دو دو ہاتھ بھی کر رکھے تھے۔ ایک خوبصورت سی سونے کی انگوٹھی بھی اس نے لے رکھی تھی کہ شانزے کو گفٹ کروں گا۔
آج ہی اپنی محبت کا اظہار بھی کر دوں گا۔ جیسے وہ یہ سب کچھ سوچتا بائک پر جانے لگا تو اسے دلربا کھڑی دکھائی تھی۔ شاید ابھی تک شہیر اسے لینے نہیں آیا تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ چلا جائے، لیکن زمین اجازت نہ تھی۔ سنجیدگی سے وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، مگر وہ رخ پھیر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں تھینکس، میرے بھائی آ جائیں گے مجھے لینے کے لیے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو نخرے مت دکھاؤ، آج ان کی ضروری میٹنگ تھی اور آئی تھنک شہید بھائی تمہیں لے جانا بھول چکے ہیں۔ تمہیں بھی اپنی زبان قابو میں رکھنی چاہیے تھی، نہ مجھے غصہ دلاتی، بجائے وہ اپنی بات پر شرمندہ ہونے کے الٹا اسی کوئی اکڑ دکھا رہا تھا۔ دلربا کی آنکھوں میں معمول کے مطابق ایک بار پھر آنسو جھلملانے لگے۔ کہنے لگی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے اس احسان کی، آپ کی نظر میں تو میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور میں نہ جانے کیسے خواب دیکھ چکی تھی۔ اس کے دل میں بہت کچھ ٹوٹا تھا۔ آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ بلا وجہ یہاں پر تماشا مت لگائیں، چلے جائیں۔ آپ کو مجھ سے نفرت تھی، لیکن آپ یہ بھی بھول گئے کہ میں آپ کی عزت ہوں۔ مجھے بیچ راستے پر چھوڑ کے چلے گئے، وہ بھی سنسان ویران جگہ پر۔ اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو خیر آپ کو کیا۔ اب یہ بات کر ہی رہی تھی کہ جب شہیر آ گیا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف جا چکی تھی اور ہاشم کا دماغ تو معاف ہو چکا تھا۔ اسے سچ میں تھوڑا برا محسوس ہوا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے ایک پھولوں کا گلدستہ اور چاکلیٹ لی تھی۔ اسے لے کر وہ دلربا کے پاس گیا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ لو تمہاری فیورٹ چاکلیٹ، تمہیں سفید اور سرخ گلاب پسند ہے نا؟ دیکھو میں یہ تمہارے لیے لایا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ غصے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بس تم بار بار میرے راستے میں مت آیا نا، پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھ پر روک ٹوک کرے۔ اس کے سامنے کان پکڑ کر کھڑا تھا، تھی تو وہ بھی اس کے بچپن کی ہی دوست۔ جب اس نے اتنے پیار سے اور لاڈ سے اسے کہا تو دلربا ہنس کر مسکرا چکی تھی۔ اسے چاکلیٹ اور گلدستہ لینے کے بعد چاکلیٹ کھول کر کھانے لگی۔ دونوں ہی کھٹی میٹھی باتیں کرتے چاکلیٹ کھا رہے تھے۔ کبھی ہاشم اسے چاکلیٹ چھین کر خود بائٹ لے رہا تھا اور کبھی وہ۔ جب میمونہ اور شاہینہ نے یہ منظر دیکھا، دونوں گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ یہ بات دلربا بھی جانتی تھی۔ جب اس کی عمر صرف 14 سال تھی، ایک روز وہ باہر دلان میں بستر پر ماں کی گود میں سر رکھے سو رہی تھی، جب شاہینہ اور میمونہ اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ بچی شاید سو رہی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں میمونہ بیگم سے شاہینہ بیگم کہہ چکی تھی کہ بچے بچپن سے ایک ساتھ بڑے ہو رہے، ان دونوں کی آپس میں بنتی بھی بہت ہے۔ شاہینہ بیگم کہنے لگی کہ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ بس میری یہ بچی دلربا اسی گھر میں رہے، اسے اپنے ہاشم کی بیوی بناؤں گی۔ دونوں جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے، ان کی شادی کروا دیں گے۔ وہ دونوں خواتین آنے والے وقت کا سوچ کر اس طرح کی باتیں کر رہی تھی، اور دلربا یوں تھی کہ اس کا سانس حلق میں اٹک چکا تھا۔ اس کے لیے جذبات نئے نئے تھے، کیونکہ ابھی اس نے لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ دھیرے دھیرے خود ہی اس کے دل میں ہاشم کے لیے محبت آ چکی تھی، مگر ہاشم ان سب سے بالکل انجان تھا۔ دونوں کی عمریں اس وقت ایک جتنی تھی، 19-20 سال کے وہ دونوں ہی ہو چکے تھے۔ بچوں کے بیچ ایسی ہنسی مذاق دیکھ کر شاہینہ بیگم کہنے لگی کہ آج رفاقت صاحب گھر آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں۔ کتنا وقت ہو گیا گھر میں کوئی فنکشن نہیں ہوا، ان دونوں بچوں کی منگنی ہی کر دیتے ہیں، اور پھر جیسے ان کی پڑھائی مکمل ہوگی تو ان کی دھوم دھام سے شادی کر دیں گے۔ یہاں بھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ وہاں دوسری جانب ہاشم مہنگے گفٹ لے کر شانزے کے فلیٹ میں پہنچ چکا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر اس کے لیے خوابناک تھا، کیونکہ سامنے ابھی ابھی نہا کر شانزے واش روم سے نکلی تھی، بالوں کو ٹاول میں لپیٹ رکھا تھا، دوپٹہ لینے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ یوں اس کا بھرپور فکر دیکھ کر ہاشم کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ وہ فوراً نظریں چرانے لگا۔ یہ منظر اس کے لیے نیا تھا۔ آج سے پہلے اس نے اس انداز میں شانزے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ جڑ سے اس نے دوپٹہ اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈال لیا۔ کہنے لگی ارے ہاشم، واٹ اے سرپرائز، مجھے تو یقین ہی نہیں تھا کہ تم آؤ گے۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی اور وہ بھی سرپرائز کہہ کر ہیپی برتھ ڈے کہتا اسے وش کرنے لگا۔ سب سے پہلے تو ان دونوں نے کیک کاٹا تھا، اور پھر اس نے جب سونے کی انگوٹھی اسے دی تو شان سے حیران رہ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ ہاشم یہ کافی مہنگی ہے، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟
کہیں تم یہ اپنے والد کی لوکر سے تو چوری کر کے نہیں لے کر آئے؟ مگر ہاشم کہنے لگا کہ ارے آپ کے لیے چوری کی چیز تھوڑی لوں گا میں تو یہ خود خرید کر لایا ہوں آپ کے لیے اپنی پاکٹ منی سے۔ شان سے مسکرا چکی تھی، کہنے لگی کہ یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ خود انگوٹھی پہننے لگی مگر ہاشم اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ خود گھٹنے کے بل بیٹھ کر اس نے وہ انگوٹھی شانزے کے مخملی نرم ہاتھوں میں پہنا دی اور پھر کہنے لگا کہ شانزے، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ شانزے کو تو شاید پہلے سے یہ سب کچھ پتا تھا، اس کے باوجود وہ مصنوعی حیرت سے چلا کر کہنے لگی کہ ہاشم تم ہوش میں تو ہو؟ یہ سب کچھ کیا کہہ رہے ہو؟ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، میں تمہیں صرف ایک اسٹوڈنٹ کی نظر سے اور ایک دوست کی نظر سے دیکھ رہی ہوں۔ ہم دونوں بھلے اس رشتے میں کیسے بن سکتے ہیں؟ تم تو عمر میں مجھ سے بہت چھوٹے ہو، میں تو تم سے 8-10 سال بڑی ہوں گی۔ مگر ہاشم باضد تھا، کہنے لگا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے پسند کرتی ہیں یا نہیں؟ میں تو آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ شانزہ کہنے لگی کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، مگر جس رشتے کو قبول کرنے کا تم کہہ رہے ہو اس کے لیے نہ تمہارے گھر والے مانیں گے اور نہ ہی یہ معاشرہ ہمیں قبول کرے گا۔ فوراً ہاشم کے خون نے جوش مارا تھا، کہنے لگا آپ زمانے اور میرے گھر والوں کو چھوڑیں، آج تک میرے گھر والے میری کسی بات کو ٹال نہیں سکے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے ہی شادی کروں گا، سنا آپ نے؟ بس آپ اب تیاری پکڑیں، بہت جلد رشتہ لے کر میں آپ کی طرف آؤں گا اور پھر ہم شادی کریں گے۔ شان سے مسکرا رہی تھی، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے قریب آیا تھا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا۔ شان سے ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہاشم پلیز ایسا مت کرو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ ہاشم بھی مسکرا رہا تھا، وہ تو گستاخیاں کرنے کے در پر تھا مگر شانزی اسے دور رکھے ہوئے تھی۔ رات کے 11 بج چکے تھے، وہ دونوں ابھی تک یوں ہی بیٹھے تھے۔ وہ مووی دیکھ رہے تھے، ٹی وی پر ایک رومانٹک سین چل رہا تھا جسے شانزی اور ہاشم دونوں ہی پلکیں جھپکائے بغیر دیکھ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے ایک بار پھر جذبات بھڑک رہے تھے کہ تبھی فون پر رفاقت صاحب کی کال آئی، کہنے لگے کہ کہاں ہو تم؟ گھر میں اتنا اہم ہو کر تم ابھی تک دوستوں میں آوارہ گردی کر رہے ہو، گھڑی نہیں دیکھی کیا تم نے؟ ہاشم کو تو شانزے کی سنگت میں کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا، گھڑی پر وقت دیکھا تو 11 بجنے والے تھے۔ فوراً ہڑبڑا کر اٹھا، شانزے کو کہنے لگا کہ میں آپ سے بعد میں بات کروں گا، ابھی گھر جا کر میں گھر والوں سے اپنی اور آپ کی شادی کی بات کرنے والا ہوں۔ اسے یہ کہہ کر وہ شانزے سے ملنے کے بعد وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ شانزے تو ہنس کر رہ گئی تھی، جیسے وہ گھر پہنچا تو گھر میں تو جیسے ایک میلہ سے لگا ہوا تھا۔ آج اس کے چچا لوگ بھی اسی پوزیشن میں آئے بیٹھے تھے، کھانے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ دلربا خوبصورت سی شیفون کی میکسی پہننے، سر پر دوپٹہ لیے شرمائی شرمائی سی تھی۔ وہ اپنے والد اور چچا کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سب ایک ساتھ بیٹھے اور رشتے کی بات چلا دی گئی۔ رفاقت صاحب مسکرا کر کہنے لگے بیٹا ہم نے تمہارا رشتہ بہت سال پہلے سوچ لیا تھا کہ دلربا سے طے ہوگا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ بات تو پہلے سے ہی پکی ہے، تو کیوں نہ 2 دن بعد جمعہ کے روز شام کو منگنی کا فنکشن رکھ لیں، تھوڑا ہلا گلا ہو جائے گا، پھر رشتے دار عزیز و اقارب بھی آ کر مل لیں گے۔ جیسے ہی ہاشم نے یہ سنا تو اس کے چہرے کے تاثرات ہی بدل گئے تھے، جو کسی سے بھی ڈھکے چھپے نہ رہ سکے۔ وہ فوراً اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں تو دلربا کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتا، یہ تو صرف میری کزن ہے، میں تو اسے پسند ہی نہیں کرتا، میں تو کسی اور کو پسند کرتا۔ وہ ایک دم سے یہ سب کچھ بول چکا تھا اور سب کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا، ہر کوئی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دلربا کو تو لگا جیسے پوری دنیا کی ذلالت اس کے منہ پر مل دی گئی ہو، وہ سر جھکا چکی تھی۔ دلربا تو روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اپنے پورشن میں چلی گئی تھی۔ رفاقت صاحب کہنے لگے کہ کیا بکواس کر رہے ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں، تمہارا رشتہ دلربا سے طے ہو چکا ہے۔ مگر وہ تو اس قدر باغی ہو چکا تھا کہ چلا کر کہنے لگا مجھ سے پوچھا آپ نے، کس کی مرضی سے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ جب مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے میں اس سے شادی کیوں کروں؟ میں شانزے کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ ایک دم سے بات بگڑ رہی تھی۔ رفاقت صاحب تو اسے تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے جب جمیل صاحب نے روک دیا۔ یہ بچے ان کے لیے سانجے تھے۔ کہنے لگا کہ ارے رفاقت بھائی، بچے پر ہاتھ مت اٹھائیں،
जवान को ना बिला वजह कोई गलत कदम ना उठा ले। आप ठंडे दिमाग से उससे बात करें। हमारे घर की बात है, अगर ये दिलरुबा को पसंद नहीं करता तो कोई बात नहीं। मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है कि उसके इनकार से मेरी बच्ची पर किसी तरह को कोई फ़र्क आएगा। अच्छे से अच्छा लड़का इसके लिए मुयस्सर होगा, मगर जवान बच्चे पर हाथ मत उठाएं। जमील साहब को ये बात बुरी तो लगी थी, मगर घर की इज्जत का सवाल था, इसलिए रफाकत साहब को पीछे करने लगे। मेमूना और शहीना तो हैरत से आंखें फाड़े ये मंजर देख रही थी। जब वो बताने लगा कि मुझे अपने कॉलेज की टीचर पसंद आ गई है और मैं उन्हीं से शादी करना चाहता हूँ। जब उम्र का फ़र्क पूछा गया तो वो उससे 8-10 साल बड़ी थी। वो अपने मोबाइल से उसकी तस्वीर भी दिखाने लगा, जिसे देखने के बाद तो शहीना बेगम का पारा हाई हो चुका था। बेटे को बालों से पकड़कर 2 थप्पड़ मुंह पर मारकर कहने लगी, ये पसंद, ये तुम्हें, बेशर्म इंसान, तुम्हारी माँ की उम्र की है ये। चलो तुम्हारी उम्र की होती तो बात अलग थी, मैं तुम्हें इसके साथ ब्याह दूं। होश में तो हो तुम। पूरे खानदान में हम पर तू तू होगी कि क्या तुम्हारी उम्र की लड़कियां नहीं रही थी जो इस औरत से तुम्हारी शादी करवाती। ये सब कुछ सुनकर तो हाशिम गुस्से में आ चुका था। खबरदार आपने शानजे के बारे में कुछ कहा तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। रफाकत साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर तुमने दोबारा उस लड़की का नाम लिया तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। निकाल दो उस लड़के का ख्याल अपने दिमाग से। तुम उससे शादी नहीं करोगे, मगर अपने सारे घर वालों से रिश्ता ख़त्म करके वो वहाँ से निकल आया था कि मैं आप सबको तो छोड़ सकता हूँ मगर शानजे को नहीं। ऊपर वाले पोर्शन में अपने कमरे की खिड़की से ये सारा मंजर दिलरुबा देख रही थी। आंखों में आंसू थे उसकी मोहब्बत को तो जैसे हाशिम पैरों तले रोंद कर जा रहा था। अपनी बाइक पर बैठने लगा तो रवाका साहब ने उससे बाइक छीन ली। कहने लगा कि तुम मेरे टुकड़ों पर ही अब तक बेअयाशी कर रहे हो, अब तो मेरी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे। दफा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। जैसे जैसे वो उससे धक्के देकर निकाल रहे थे, दिलरुबा फूट फूट कर रो रही थी। एक आखिरी नज़र हाशिम ने ऊपर खिड़की की तरफ डाली थी जहाँ पर उससे रोता हुआ दिलरुबा का चेहरा नजर आया था, मगर वो सितमगर अपना रुख फेर कर वहां से जा चुका था। गुस्से से घर के बाहर पड़े हुए कचरा दान को उसने लात मारी थी और नजरों से ओझल हो गया। जेब में जो पैसे थे उससे वो टैक्सी करके दोबारा शांति के घर पहुंचा था। वो नाइट सूट में मलबूस इस वक्त वीडियो कॉल पर अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सामने हाशिम को देखकर वो हड़बड़ा सी गई। कहने लगी कि हाशिम तुम यहाँ, खैरियत तो है? तुम्हें हुआ क्या है? थप्पड़ खाकर उसके चेहरे पर तो वैसे सुर्ख निशान पड़े थे। वो अंदर आकर उसे सब कुछ बताने लगा। कहने लगा कि मैं आपकी खातिर अपने पूरे खानदान वालों को छोड़ाया हूँ। इस दिलरुबा पर मैंने आपको फोकियत दी और अब मैं आपसे निकाह करूँगा। शान से थोड़ी परेशान हुई, उसे समझाने लगी, मगर हाशिम बाजिद था। कहने लगा हम खाली निकाह करेंगे, मैं कोई जॉब ढूंढ लूँगा, फिर हम दोनों हंसी खुशी जिंदगी बिताएंगे। शान से भी मान चुकी थी। कहने लगी कि मेरी जो सैलरी वो इतनी ज़रूर है कि हम दोनों का अच्छे से गुजारा हो जाएगा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं अब तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगी कि तुम सब कुछ भूल जाओगे। अगले रोज वो दोनों मस्जिद में गए थे और वहाँ पर शानसे और हाशिम ने निकाह कर लिया था। निकाह के बाद जब वो घर लौटा तो उसके जज्बात पहले से भी ज्यादा भड़क चुके थे, क्योंकि कम उम्री से वो लड़के और लड़की के बीच होने वाले ताल्लुकात के बारे में जान चुका था। कुछ जज्बात भी काफी भड़के हुए थे और फिर शानजे जैसी शेड्यूल जिस्म की औरत उसे बतौर बीवी मिल चुकी थी। घर आने के बाद उसने शानजे को बाहर लाउंज में बिठाया था। कहने लगा आप तब तक कमरे में नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं कहूँगा। ये कहकर वो वहां से कमरे में गया। अपने साथ जो डेकोरेशन का सामान लाया था उसने उससे कमरे को सजाना शुरू कर दिया। कैंडल्स जलाकर गुलाब के फूलों से खूबसूरत तरीके से पूरे कमरे को सजाया था। फिर वो खुद आगे बढ़कर आंखें बंद करके शांति को कमरे में लाया था। कमरे में आती शांति तो बिल्कुल हैरान रह चुकी थी। अगले पल बगैर देर किए हाशिम जो कब से तरस रहा था शांति को अपनी बाहों में भर गया और उसे अपने साथ भींच कर कहने लगा कि पता नहीं कब से मैं इन लम्हात का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब मैं और आप एक हो जाएं। आखिर मैंने आपको पा ही लिया और आज रात हम दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो जाएंगे। शांति भी उसका पूरा पूरा साथ दे रही थी। उसे बिस्तर पर ले आया और फिर बिल्कुल
پاگلوں کی طرح وہ شانزے پر شدتیں لٹانے لگا۔ شانزی بھی اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ جب وہ اس کے قریب آیا، چونکہ پہلی بار تھا تو تھوڑا جھجک بھی رہا تھا، وہ تو یہ بھی محسوس کر ہی نہ پایا کہ جس عورت پر وہ اپنا تن من دھن گنوا چکا ہے، وہ اس عورت کی خاطر اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر آیا، وہ پاک دامن ہے بھی یا نہیں۔ اس سے پہلے کیا وہ کسی مرد کے قریب آئی تھی یا وہی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا؟ پوری رات وہ اس کے ساتھ یہ رات یادگار بناتا رہا، اور اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شان سے فریش ہو کر ناشتہ بھی بنا چکی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھا تو کہنے لگا، کیا مست نیند آئی تھی یار، ابھی بھی اس قدر سکون ہے کہ جی چاہتا ہے بس سویا ہی رہوں۔ مگر شان سے اپنے گیلے بال اس کے چہرے پر مار کر کہنے لگی کہ ارے میرے سرکار اب اٹھ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ وہ کہنے لگا کہ ارے موڈ ہی نہیں ہے، دل کر رہا ہے کہ بار پھر تمہیں اپنے باہوں میں بھر لوں اور رات والا پروسیس دوبارہ سے دہرانا شروع کر دوں۔ مجھے تو کل رات کے بعد آپ سے اور زیادہ محبت ہو چکی ہے۔ جبکہ شانزے تو شرمائی چکی تھی۔ شادی کو 20 دن گزر چکے تھے اور ان 20 دنوں میں کوئی ایسی رات نہیں تھی جب دونوں نے یادگار نہ بنائی ہو۔ ایک شام شانزے سے کہنے لگی کہ آج میری کچھ سہیلیاں مجھ سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں، تو تم وہ سفید رنگ کا کاٹن کا سوٹ پہن لو، اس پر وہ واسکٹ بھی، وہ تم پر بہت جچتی ہے۔ کھانے کا پروگرام گھر پر ہی ہے تو تم میری ہیلپ کرو گے۔ وہ تو کب سے تیار تھا، دونوں نے مل کر کھانا تیار کیا تھا اور پھر ان کے آنے سے پہلے تیار ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو شان سے دروازہ کھولنے لگی تو دیکھتے ہی دیکھتے 4 لڑکیاں اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک پل کو تو انہیں دیکھ کر ہاشم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ سب کی سبھی کافی بھرپور جسم رکھنے والی صحت مند لڑکیاں تھیں۔ اوپر سے انہوں نے جو قمیض اور ٹراؤزر پہن رکھے تھے وہ کافی چست سے تھے۔ کسی نے تو پنڈلیوں تک آدھا ٹراؤزر پہن رکھا تھا اور کسی نے سلیو لیس شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال کھلے تھے، پھر ان کے بھاری فگر، شرم کے مارے تو ہاشم اپنا سر جھکا گیا۔ یہ تو کافی ایلیٹ کلاس کی لڑکیاں لگ رہی تھی۔ سبھی پہلے شانزے سے گلے ملی اور پھر آگے بڑھ کر وہ ہاشم کو بھی گلے لگا کر ملی تھی۔ ہاشم تو شرم سے سرخ لال ہو گیا۔ کچن میں جا کر بیوی سے کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے، یہ ایسے کیوں مل رہی تھی؟ مجھے تو اتنا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ ارے میری جان، شرمانے کی کیا بات ہے، یہ لوگ میری سہیلیاں ہیں، سب کچھ کامن ہے، چلتا ہے، چلو شاباش آؤ بیٹھو۔ وہ 5 لڑکیاں تھیں اور میں ایک ہاشم۔ اسے عجیب سی گھبراہٹ اور تناؤ سا محسوس ہو رہا تھا، وہ جھجک رہا تھا۔ وہ 5 لڑکیاں اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، یہاں تک ایک لڑکی نے بیڈ روم کی باتیں شروع کر دی، کہنے لگی کہ ارے اتنے حسین گڑیل جوان لڑکے سے شادی کر لی تم نے، یہ تو تمہیں راتوں کو سونے بھی نہیں دیتا ہوگا۔ شرم سے ہاشم کا چہرہ سرخ لال ہوا، مگر تبھی ہنس کر بجائے اسے روکنے کو الٹا شان سے کہنے لگی کہ ہاں یار، اتنا ہی پسند آ رہا تو تم رکھ لو اسے ایک رات کے لیے۔ تبھی باقی کی 3 4 کہنے لگی کہ ارے ارے صرف اکیلی، یہ کیوں، ہم بھی تو ہیں، دیکھو آج سے پہلے ہم نے سب کچھ شیئر کیا ہے، مل کر انجوائے کیا ہے، تو اب بھلا یہ اکیلی کیوں اس کے ساتھ وقت گزاری کی، ہمیں بھی تو موقع ملنا چاہیے۔ 5 لڑکیاں نے جب ایک ساتھ کہہ کر لگایا تھا تو ہاشم جیسا لڑکا جو بھلے ہی اوپر سے شانزے کا دیوانہ ہو چکا تھا، اندر تک گھبرا چکا تھا۔ اسے تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی تو کہنے لگا یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مگر شانزو سے کمرے میں لے گئی اور بڑے پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ کولڈ ڈرنک اس کی طرف بڑھا کر کہنے لگی یہ پی لو، تمہارا ڈر ختم ہو جائے گا، بلا وجہ ڈر رہے ہو، ارے مرد بنو مرد، یہ سبھی تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آئی ہیں، اب ڈرنا چھوڑ دو۔ جو کولڈ ڈرنک وہ اسے پلا رہی تھی اس میں حرام مشروب ملا ہوا تھا، جسے پینے کے بعد ہاشم کو بھی عجیب سی بے جانی محسوس ہونے لگی۔ وہ بیڈ پر موجود تھا اور وہ 4 لڑکیاں گانا چلا کر بے باک حرکتیں کر رہی تھی، وہ سب اس کے ساتھ ناچ رہی تھی اور وہ بھی ان میں گھل مل چکا تھا۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر گرا۔ ساری رات اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اگلی صبح دوپہر 2 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس کی حالت ایسی تھی جیسے وجود میں جان ہی باقی نہ رہی ہو، بے حد کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اٹھ کر بیٹھا، شانزے کو آواز دی، کہنے لگا کہ شانزے کہاں ہو یار، پانی لا کر دو، میرا سر دکھ رہا ہے، میرا پورا بدن دکھ رہا ہے، کیا میں سیڑھیوں سے گر گیا ہوں؟ شانزے کمرے میں آئی تو مسکرا کر اسے لیمو پانی دینے لگی، کہنے لگی کہ ارے کچھ نہیں ہوا،
بس رات کو تم نے انجوائے کیا نا، اس لیے تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ لیمو پانی پینے کے بعد اس نے دوا لی تھی، طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو کہنے لگا کہ کل رات کیا ہوا تھا میرے ساتھ، مجھے اتنی کمزوری کیوں محسوس ہو رہی ہے۔ مسکرا کر شانزو سے سب کچھ حرف بحرف بتانے لگی تھی کہ کس طرح وہ نہ صرف شانزے کے ساتھ بلکہ اس کی سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا خاصا وقت گزار چکا ہے۔ ہاشم کے تو ہوش اڑ چکے تھے، کہنے لگا یہ کیا بکواس کر رہی ہو، دماغ ٹھیک ہے تمہارا، شوہر ہوں میں تمہارا، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو۔ شانزی ہنس کر کہنے لگی میں کون سا پہلی بار یہ سب کچھ کر رہی ہوں، تم سے پہلے بھی میں 2 بار شادی کر چکی ہوں، میں اور میری سہیلیاں ایسے ہی کرتی ہیں، ہمارے لیے تو یہ ایک عام سی بات ہے، اگر کوئی ایسے ہی اچھا مرغا مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ نکاح کر کے ہم سب مل کر انجوائے کرتی ہیں۔ یہ سب سن کر ہاشم کو لگا جیسے پوری دنیا اس پر ہنس رہی ہو، وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا، کہنے لگا تم مجھ سے عمر میں بڑی تھی، میں نے تم سے اس لیے شادی کی کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا، اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ تم ایسی ہو تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا، تبھی تمہیں دیکھ کر میری ماں تمہاری اصلیت پہچان چکی تھی اور مجھے تم سے شادی کرنے سے منع کر دی تھی، مگر میں اب تمہیں طلاق دے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگی کہ سارے راستے بند ہیں، اگر تم نے مجھے طلاق دی تو میں تم پر طرح طرح کے کیس کر کے تمہیں پولیس کے حوالے کروا دوں گی۔ اسے ایسے ڈرا رہی تھی کہ ہاشم سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد 3 بار مزید وہ لڑکیاں وہاں پر آئی تھی اور ہاشم کو بالکل ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہی تھی۔ ہاشم کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ چیخ چیخ کر اپنے ماں باپ کو بلا رہا تھا، بالکل کسی بچے کی طرح۔ اسے اپنی ماں یاد آ رہی تھی، دلربا یاد آ رہی تھی، وہ کیسے اتنا پاگل ہو گیا کہ شانزے جیسی عورت کے چکر میں آ گیا تھا، اور تو اور اسے 1 سال چھوٹی دلربا بھی اسے سمجھا رہی تھی، لیکن اب وہ کسی غلام کی طرح اس گھر میں پڑا ہوا تھا، ہڈیاں نکل آئی تھی، رنگت پیلی پڑ چکی تھی، بالکل نوکروں سے بھی بدتر اس کی حالت ہو چکی تھی۔ شانزی تو نہ جانے کہاں سے گھوم پھر کر آئی تھی، ایک نظر اس نے ہاشم کو دیکھا، پھر کہنے لگی حالت دیکھو اپنی کیسی ہو چکی ہے، آج رات میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارنا اور تم کسی مرے ہوئے لومڑ کی طرح شکل بنا کر بیٹھے ہوئے، حلیہ درست کرو اپنا۔ آج رات جب وہ زبردستی ہاشم کے قریب آئی اور ایک بار پھر اس سے نشہ پلا کر اس پر جنونیاں لٹانے لگی تو اس سے افسوس ہوا تھا، کیونکہ ہاشم میں پہلے جیسی بات نہیں رہی تھی، جس قدر وہ استعمال ہوا اور اس کی سہیلیاں مل کر اسے کر چکی تھی، وہ نامردی ہو چکا تھا۔ جب شانزے کو لگا کہ اب یہ لڑکا اس کے کسی کام کا نہیں، وہ اسے کسی فالتو سامان کی طرح اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھا کے اور نشے کی حالت میں بے ہوش ہاشم کو ایسے روڈ پر پھینک کر واپس اپنے فلیٹ میں آ گئے۔ ہاشم کو ہوش تب آئی جب سڑک کے قریب لوگ اکٹھے تھے، وہ تو سمجھ رہے تھے شاید لڑکا مر چکا ہے، مگر ہاشم ہوش میں ہے تو اسے وہاں سے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ کئی روز تک وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑا رہا، پولیس بھی اس کے پاس آئی تھی، اس نے روتے ہوئے نے سب بتایا تھا اور اپنے ماں باپ کا نام بھی بتانے لگا۔ جیسی اس کی حالت ہو چکی تھی، رفاقت صاحب کو جب پولیس نے بتایا تو وہ اپنے بیٹے کے بارے میں سن کر فوراً ہاسپٹل بھاگ گئے تھے۔ اس سارے واقعے کو گزرے ہوئے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ ہاشم 8 مہینے پہلے گھر سے گیا تھا۔ جب انہوں نے 8 ماہ بعد اپنے بچے کی حالت دیکھی تو جمیل، رفاقت، میمونہ اور شہینہ چاروں ہی رونے لگے تھے، جبکہ شہیر غصے سے گھور گھور کے اسے دیکھ رہا تھا۔ انہیں تو لگا کہ شاید ان کا بچہ اغوا ہو گیا تھا یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مگر وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ کے گلے لگ گیا، وہ معافی مانگنے لگا۔ اسے گھر تو لے آئے تھے، فی الحال وہ ذہنی طور پر جس کیفیت میں تھا کچھ بھی بتانے کی پوزیشن میں نہ تھا۔ جب جمیل صاحب اور رفاقت صاحب نے اسے پوچھا تو روتے ہوئے اس نے بتایا تھا کہ اس عورت نے کس طرح اس کا استعمال کیا۔ رفاقت صاحب کا تو بس نہیں چل رہا تھا، فوراً پولیس میں FIR درج کروائی کہ اس لڑکی کو پکڑا جائے جس نے ان کے بچے کی زندگی برباد کر دی۔ ڈاکٹر نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ہاشم مکمل طور پر باپ بننے کی صلاحیت کھو چکا ہے، یہ نامرد ہو چکا ہے۔ ہاشم کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور دلربا جیسی معصوم لڑکی کا دل توڑنے کی سزا اسے اس انداز میں مل سکتی ہے۔ کئی ہفتوں تک وہ کمرے میں ہی بند رہا، دھیرے دھیرے اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو وہ کمرے سے باہر آیا، ہر کوئی اس کے پاس آیا تھا مگر دلربا نہیں آئی تھی۔ ایک شام اس کے اندر بے چینی بڑھنے لگی تو کہنے لگا ماما دلربا کہاں ہے؟
مجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک بار بھی مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئی۔ وہ مجھ سے ناراض ہوگی میں نے اس کی اتنی انسلٹ جو کی تھی۔ مگر شاہینہ بیگم گہری سانس خارج کر کے یہ کہنے لگی کہ بیٹا دلربا کی شادی ہو چکی ہے اس کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ۔ تمہارے جانے کے بعد اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی، چیخ چیخ کر تمہارا نام پکارتی تھی مگر تم نہیں تھے۔ اس نے بھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا، ڈپریشن کی مریضہ بن گئی تھی۔ بچپن سے وہ تمہیں پسند کرتی تھی مگر پھر اس کے ماں باپ کو یہی حل بہتر لگا کہ وہ اس کی شادی کر دیں۔ رومان اچھا لڑکا ہے اور دلربا سے محبت بھی کرتا تھا، اس لیے 4 ماہ پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے۔ ہاشم کو لگا جیسے سب کچھ اس سے چھن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں سے پانی کی طرح آنسو نکل رہے تھے اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ رو کیوں رہا ہے۔ شاید کہیں نہ کہیں اسے یہ امید تھی کہ اس کی اس کمزوری کے باوجود، اس قدر بڑی غلطی کے باوجود دلربا اسے اپنا لے گی۔ ہمیشہ سے وہ ایسی ہی تھی، چاکلیٹ اور پھولوں پر مان جانے والی۔ شاید اس بار بھی وہ اسے چاکلیٹس پھول دیتا تو وہ مان جاتے، مگر وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے روٹ کر کسی اور کی ہو چکی تھی۔ اسی شام دلربا اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر آئی تھی۔ رسمی طور پر وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہاشم سے بھی ملنے آئی مگر اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا۔ جب اس کا شوہر باتوں میں مگن ہوا تو وہ کہنے لگا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے ہمیشہ کی طرح لگا تھا کہ شاید اس بار بھی تم میرا انتظار کرو گی اور میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا تو تم مجھے تھام لو گی، مگر شاید تم نے راستہ بدل لیا۔ دلربا کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ تھی، ابھی بھی وہ ایسے ہی تھی۔ آنسو بڑی تیزی سے اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ کہنے لگی کہ ہاں اس بار میں نے رک کر انتظار نہیں کیا کیونکہ اس بار تم نے میرے دل پر جو چوٹ لگائی تھی وہ بھولنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں تمہارے دعا گو ہوں کہ خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور تمہیں زندگی میں کامیابیاں دے۔ دلربا وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ کچھ دیر وہ دونوں میاں بیوی وہاں پر رہے پھر وہاں سے چلے گئے۔ دلربا کے لیے ہاشم کے جانے کے بعد اسے بلانا اتنا آسان نہیں تھا، مگر جب اس کی شادی رومانس ہوئی تو بے حد پرخلوص، ہنسمکھ اور شرارتی سا لڑکا تھا، بالکل اس کی طرح۔ اس نے کبھی بھی دلربا کو رونے نہیں دیا تھا، نہ ہی اس کی تذلیل کی تھی۔ دھیرے دھیرے ہاشم کی جگہ رومان نے لے لی تھی اور اسے احساس ہو چکا تھا کہ اصل محبت تو وہی ہوتی ہے جو شادی کے بعد ہوتی ہے اور شوہر کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ تھا اسے وقتی اٹریکشن تھی، اس سے زائد اور کچھ نہیں۔ جبکہ ہاشم پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے بابا کی فیکٹری میں دھیان دینے لگا۔ 3 سال گزر چکے تھے، وہ اپنے والد کے ساتھ زندگی میں کامیاب ہو چکا تھا۔ خاندان بھر میں شادی کی باتیں چل رہی تھی مگر وہ انکار کر چکا تھا کہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا۔ بلا وجہ کسی لڑکی کو زندگی میں شامل کر لے اور پھر اس کی ضروریات پوری نہ کر پائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک روز جب وہ واپس آ رہا تو راستے میں اسے ایک لاش پڑی ملی تھی جس کے ارد گرد لوگ اکٹھے تھے، ایمبولینس بھی کھڑی تھی۔ اس نے سوچا شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ جب آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک عورت کی لاش اٹھائی جا رہی تھی۔ جو لوگ لاش اٹھا رہے تھے انہوں نے بھی دستانے پہن رکھے تھے، ماسک لگا رکھا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ عورت ایڈز کی مریضہ تھی، مر گئی ہے، دور رہے ورنہ جراثیم پھیل سکتے ہیں۔ ایک ہوا کے جھونکے سے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا تھا۔ ہاشم کو لگا جیسے اس کا سانس وہیں رک چکا ہے کیونکہ یہ تو شانزیں تھی جو اپنے گناہوں کا عذاب برداشت کرتی کرتی اس قدر گندی موت مر چکی تھی۔ ہاشم کا تو پورا وجود کام کر رہ گیا تھا۔ اس نے اسے طلاق نہیں دی تھی، نہ ہی دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تھی، مگر آج وہ مر چکی تھی۔ وہ واپس گھر آ چکا تھا، اپنے کمرے میں چلا آیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے کس بات پر رونا آ رہا تھا وہ نہیں جانتا تھا، مگر شاید جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہی کیے جانے والے کچھ غلط اقدام یوں عمر بھر کا پچھتاوا بن جایا کرتے ہیں۔ پیارے ویورز، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور یہ بھی بتائیے کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی اور مزید آگے ایسے ناولز پڑھنا چاہتی ہوں تو جلدی سے 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ کر دیجیے تاکہ مزید اچھے اچھے ناولز آپ تک پہنچتے رہیں۔